بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اخوتی الطلبہ، کیف حالکم، کیف الصحة؟ سندرس مزیدا من التعبیرات المنتخبہ۔ سندرس مزیدا، ہم مزید پڑھیں گے۔ سندرس مزیدا من التعبیرات المنتخبہ، منتخب تعبیرات میں سے۔ فلنبدأ انشاءاللہ، تو ہم شروع کرتے ہیں۔ فلنبدأ، فلنشرع، شرع یشرع او بدأ یبدأ معناہما واحد۔ شرع الرجل، شرع الرجل فی بناء البیت، شرع الرجل فی بناء البیت، آدمی نے اپنے گھر کا کام شروع کر دیا، گھر کو بنانا شروع کر دیا۔ شرع الرجل، آدمی نے شروع کر دیا، فی بناء البیت، اپنا گھر بنانے میں۔ فالجملة الأولى عندنا إلى أين السفر؟ إلى أين السفر؟ إلى أين تسافر؟ إلى أين السفر؟ أنا رأيت رجلا يسوق السيارة، میں نے ایک آدمی کو دیکھا جو گاڑی چلا رہا تھا، تو میں نے کہا إلى أين السفر؟ کہاں سفر کا ارادہ ہے؟ فقال إلى السعودية، إلى السعودية، سعودیہ کی طرف میں جا رہا ہوں۔ پھر سوال کیا لماذا تسافر؟ لماذا تسافر، آپ سفر کیوں کر رہے ہیں؟ لماذا تسافر إلى السعودية، آپ سعودیہ سفر کیوں کر رہے ہیں؟ فقال، تو اس نے کہا اسافر إلى السعودية لأداء الحج والعمرة، اسافر إلى السعودية، میں سعودیہ سفر کر رہا ہوں، لأداء الحج، تاکہ میں حج ادا کروں، والعمرة، اور عمرہ۔ هل فهمتم إلى هنا؟ هل فهمتم، کیا آپ یہ سمجھ گئے؟ تو آئیے مزید جملے سیکھتے ہیں، مختلف جملے۔ هذه الثياب للخروج، هذه الثياب، یہ کپڑے، للخروج، باہر جانے کے لیے ہے۔ الخروج، باہر، الدخول، داخل۔ خروج آؤٹ سائڈ، یعنی فی الخارج، باہر کی طرف، فی الداخل، اندر کی طرف۔ فهذه الثياب للخروج، وهذه للمنزل، اور جو یہ رکھی ہوئی ہیں یہ گھر کے لیے ہیں، گھر کے استعمال کے لیے ہیں۔ فالثياب على نوعين، ثياب للخارج وثياب للداخل۔ هذه همزة استفهام بمعنى هل، هل ترغب، أترغب في الجلوس بالغرفة، کیا آپ کمرے میں بیٹھنے کی رغبت رکھتے ہیں؟ اترغب، کیا آپ کو رغبت ہے؟ اترغب فی الاکل، کیا آپ کھانے میں رغبت رکھتے ہیں؟ اترغب فی اللعب، فی اللعب، کیا آپ رغبت رکھتے ہیں؟ فی اللعب، کھیلنے میں۔ فی النوم، سونے میں۔ فی السفر، سفر میں۔ فی الشرب، پینے میں۔ ہکذا نستطیع۔ فی الجلوس، بیٹھنے میں، بالغرفة، کمرے میں۔ فلما انتہا کلامہ، جب اس کی بات ختم ہوئی، قام، کھڑا ہو گیا، لیخرج، تاکہ وہ باہر نکلے، وقاموا، تو وہ بھی کھڑے ہو گئے، معہ، اس کے ساتھ، وخرجوا، اور نکل پڑے، وراءہ، اس کے پیچھے۔ تو لفظی ترجمہ ہو گیا سامنے آپ۔ فلما انتہا کلامہ قام لیخرج وقاموا معه وخرجوا معه وراءه، جب اس کی بات ختم ہوئی تو وہ باہر جانے کے لیے کھڑا ہوا اور وہ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے اور اس کے پیچھے پیچھے نکل گئے۔ هل فهمتم؟ انتہا معنی اختتم، اختتم، اختتام پذیر ہوا۔ اختتم الکلام او انتہا الکلام، فہمنا؟ ستفیق،
ستفیق لا تخف، لا تخف گھبراؤ نہیں، لا تخف آپ گھبراؤ نہیں، ستفیق آپ کو افاقہ ہو جائے گا، مرض سے افاقہ ہونا، تندرست ہونا۔ سأراک لاحقا میں آپ سے بعد میں مل لوں گا، سأراک لاحقا ہم نے پڑھا تھا رآ یرا، رأیتو، رأیتو میں نے دیکھا ماضی میں، اراکا میں آپ کو دیکھوں گا، دیکھ رہا ہوں یا دیکھوں گا، سأراکا میں آپ کو عن قریب دیکھوں گا، لاحقا کچھ دیر بعد یا بعد میں، لحقا یلحق، لحقا یلحق کسی کے پیچھے لاحق ہونا، کسی سے بعد میں ملنا۔ املک علیک لسانک، املک معنی ہو اپنی زبان کو اپنے ملک میں رکھو، یعنی اپنی زبان پر غالب رہو، اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھو۔ املک علیک لسانک اپنی زبان کو اپنے تصرف اور تسلط کے نیچے رکھو، ہر وقت بدگوئی بد کلامی نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ املک معنی املک یملکو، کسی چیز کو اپنے ملک میں لے لینا تو وہ اپنی مرضی سے پھر نہیں چلتا، آپ جیسے چلائیں گے ویسے چلتا ہے۔ تو یہاں پر کا املک علیک اپنے اوپر اپنی زبان کو کیا کرو، یعنی اس کو اپنے ملک میں لے لو۔ لا ارغب مجھے رغبت نہیں ہے، فی الحیاتی زندگی میں، بدونی کا آپ کے بدون یعنی آپ کے بغیر۔ اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں فی الحیاتی سوا کا، آپ کے سوا، لا ارغب فی الحیاتی سوا کا آپ کے بغیر مجھے دنیا میں کوئی انٹرسٹ نہیں، رغبت نہیں، مجھے آپ چاہیے۔ هل فهمتم هذا؟ بارک اللہ فیکم، علیکم ان تراجعوا وتذاکروا مرارا وتکرارا، بار بار دہرائیے۔